لا يخلق نبي ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالتي، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأهدوا، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغنم، والذين هم خلاصة العرب والبهاء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ہمیں ایک رات برکتوں والی عطا فرمائی تھی، جو رات ہمیں رمضان المبارک کے لیے تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ دنیا میں کسی پروگرام میں جانا ہو، کسی محفل میں جانا ہو تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرا لباس، غسل کیا، خوشبو لگائی، باہوں پہ تیل کنگھی، یہ سارے لوازمات کر کے ہم جاتے ہیں تیار ہو کے۔ یہ کوئی مہمان ہمارے گھر آ رہا ہو تو تب بھی ہم پوری تیاری کرتے ہیں، گھر بار کی صفائی کی جاتی ہے۔ کوئی لیڈر آ رہا ہے، کوئی ایم این اے آ رہا ہے، کوئی ایم پی آ رہا ہے، کوئی آپ سے ملنے کے لیے بڑی شخصیت آ رہی ہے تو گھر کو سجایا جاتا ہے، خوب صفائی کی جاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتوں کا، جو برکتوں کا، جو بخششوں کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں تیار کرنے کے لیے ایک رات ہمیں عطا فرمائی جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس رات سے فائدہ حاصل کیا؟ ہم اس رات اللہ تعالیٰ سے کچھ لے سکے یا نہ لے سکے، یہ ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں رمضان کے لیے تیاری کرنے کے لیے دی تھی، تاکہ جب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آئے تو رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاؤ، قدم رکھو تو تم میری رحمتوں کے لیے، میری برکتوں کے لیے، میری طرف سے ملنے والے بخشش کے پروانوں کے اہل بن جاؤ۔ اس رات میں تم اپنے گناہوں کو بخشوا لو، اور پھر رمضان کے اندر جب تم میرے پاس آؤ تو میری رحمتوں کی مصداق بن سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی آفرز ہوتی ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بخشش کے پروانے ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی چیز تقسیم کرنے کا اعلان ہو، کوئی آفر مل رہی ہو، تو ہم اس سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر لیتے ہیں، کاغذات تیار کر لیتے ہیں، تاکہ جس وقت موقع آئے تو ہم اس کے اہل ہوں، ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ، جو رحمتوں، برکتوں، بخششوں کا مہینہ بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم نے اس کے آنے سے پہلے تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ریڈی رکھنا ہے، تاکہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے اہل بن سکیں، ان بخششوں کے اہل بن سکیں، ان برکتوں کے اہل بن سکیں۔ اس کے لیے یہ جو ہفتہ ہمارے پاس ہے، ہم نے اس میں رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ یہ رات جو گزر چکی پچھلے ہفتے میں ہوتی ہے، رمضان کی تیاری کے لیے تھی، ہم نے رمضان کے لیے تیار رکھ لینا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کے قریب لایا۔ کتنے ہمارے دوست، احباب، ہمارے عزیز جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس بار رمضان ہمارے ساتھ نہیں، اور ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے جو آج ہیں تو آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ غنیمت سمجھ لیں ان لمحات کو، اور اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے رحمتیں، برکتیں، بخشش کے پروانے حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ توبہ پہلے سے تو یہ رات توبہ کی گزری ہے، شب برات اس کے اندر تھا کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ اور اگر وہ رات کسی نے ضائع کر دی، اب بھی موقع ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو دھو ڈالیں۔ میدان محشر میں جو چیزیں کام آئیں گی وہ دنیا دولت کام نہیں آئے گی۔ میدان محشر میں آل اولاد کام نہیں آئے گی۔ میدان محشر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ نکھرا ہوا، صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ جس کا دل جتنا صاف اور ستھرا اور بیدار ہوگا، وہ اللہ کے میدان میں، اللہ کے دربار میں، اس جگہ پر اتنے ہی درجات حاصل کر جائے گا، اور جس کا دل جتنا گندا ہوگا وہ اتنے نچلے درجے پر ہوگا۔ دیکھیں، ہم دنیا میں بازار میں جاتے ہیں، منڈی پر جاتے ہیں تو داغ والا سیب ہم نہیں خریدتے۔ جس سیب پر داغ ہو ہم اس کو نہیں خریدتے، جس ٹماٹر پر داغ ہو ہم اس کو نہیں دیتے، نکلوا دیتے، جی یہ خراب ہے۔ تو جو دل گندا ہو، جو دل داغدار ہو، وہ اللہ کے دربار میں کیسے چل سکتا ہے؟ اگر ہم دنیا میں ایک انسان ہونے کے ناطے داغی سیب نہیں لیتے، اللہ احکم الحاکمین کا داغدار دلوں کو کیسے؟ اس کے ہاں صاف ستھرے دل چلتے ہیں۔ توبہ طائب ہو کر اپنے دلوں کو دھو کر، مانج کر، بالکل صاف ستھرے کر لیں تاکہ رمضان کی برکتیں صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر اتر سکیں۔ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور دنیا والوں، میدان محشر محشروں کا دن ہوگا۔ میدان محشر
ہولناکی کا دن ہوگا، میدان محشر افراتفری کا دن ہوگا، میدان محشر نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ وہاں تیری اولاد تجھے کام نہیں آئے گی، تیرے بیٹے تجھے کام نہیں آئیں گے، تیرا مال تجھے کام نہیں آئے گا، جو تو نے حلال و حرام کی حدیں توڑ کر کمایا، جو تو نے لوگوں کو دھوکے دے دے کے کمایا، جو تو نے غیروں کے حق کھا کھا کے کمایا، جو تو نے ملاوٹ کر کر کے کمایا، اربوں خربوں تو جمع کر لیے، لیکن میدان محشر میں رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ينفع مال، یہ مال وال کام نہیں آئے گا۔ اگر میدان محشر میں انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری خلا بھر جائے، اتنا اور ہو جائے، دگنا ہو جائے، وہ سارا مال بھی اللہ کی حضور دے کر اس دن کی راحتیں حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لا ينفع مال، اس دن مال کوئی کام نہیں آئے گا، ولا بنون، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ قرآن نے یہاں پر خصوصی طور پر بیٹوں کا نرینہ اولاد کا تذکرہ کیا۔ بیٹیوں کو تو ویسے بھی تم کمزور سمجھتے ہو، بیٹیوں سے تو ویسے بھی تم اتنی محبت نہیں کرتے۔ معاشرے میں ہر انسان کی فطری محبت اپنی نرینہ اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی۔ یہ بیٹے جنہیں دنیا میں بڑی عزتیں دیتا ہے، بڑی محبتیں دیتا ہے، یہ بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ تجھے نیکی چاہیے ہوگی، تجھے نیکی، جس بیٹے کو تو نے حلال و حرام کما کما کے پال پال کے بڑا کیا تھا، جس بیٹے پہ تو نے اپنی جوانی خرچ کی تھی، جس بیٹے کے لیے تو نے اپنی نیندیں قربان کی تھی، دن رات قربان کیے تھے، وہ میدان محشر میں وہ بیٹا تجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ لا ينفع مال ولا بنون، تمہیں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ باری تعالیٰ میدان محشر اگر اتنا وحشتناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ مجھے مال بھی کام نہیں آئے گا، میری اولاد بھی کام نہیں آئے گی، تو باری تعالیٰ بتا دینا کام کیا آئے گا؟ کون سی چیز ہمیں میدان محشر میں نفع دے گی؟ رب العالمین فرماتے ہیں من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میدان محشر کی ہولناکیوں میں اس وحشت والے دن مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، وہاں سکون، اطمینان، عزتیں اس کو ملے گی جو میرے دربار میں بے داغ دل لے کے آئے گا، داغوں سے پاک دل لے کے آئے گا، بدعمالیوں سے پاک دل لے کے آئے گا۔ وہ دل وہاں پہ مجھے کا اس بندے کو کام آئے گا، وہ دل ہی کو ہوگا جس دل کو دیکھ کر میں فیصلے کروں گا، وہ دل ہی کو ہوگا جس کے دل میں جتنا میل ہوگا وہ اتنا نیچے ہوگا، جس کے دل جتنا بے داغ ہوگا وہ اتنا اونچے درجات پر فائز ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، صرف صاف ستھرا نکھرا ہوا دل کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہی اترتی ہے، میرے خلیل دلوں کو بھی دھویا کیجیے، اللہ کے دربار میں داغدار دل نہیں چلتے، اللہ کے دربار میں میدان محشر میں بے داغ دل چاہیے ہوں گے، داغدار نہیں، دلوں کو دھویا کیجیے۔ خلیل اللہ فرماتے باری تعالیٰ دل تو نے سینے کے اندر چھپا کے رکھا ہے، کوئی پانی پہنچا سکتا کوئی نہیں، نکال کے دھو سکتا کوئی نہیں، کہاں سے پانی پہنچائیں، کس چیز کے ساتھ اس کو مانجیں، کس چیز کے ساتھ اس کو صاف کریں، صابن کیا ہوگا، شیمپو کون سا ہوگا، پانی کہاں سے آئے گا، کون پہنچائے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے دل سینے کے اندر چھپا کے رکھا ہے، اس دل کو دھونے کے لیے تجھے
ہینڈ پمپ کے پانی کی ضرورت نہیں اس دل کو دھونے کے لیے، تجھے چشموں کے پانی کی ضرورت کوئی نہیں اس دل کو دھونے کے لیے، دریاؤں سمندروں کے پانی کی ضرورت کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ پھر کون سا پانی ایسا ہوگا جو میرے دل کو دھو لے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرے خلیل، پانی تو دنیا کے ہیں، ان سے تو دنیا کی چیزیں صاف ہوں گی، میں نے دل اپنے لیے رکھا ہوا ہے، یہ صاف ہوگا تیری آنکھوں سے بہنے والے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ صاف ہوگا۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر جب دل میلا ہو جائے، جب دل گندا ہو جائے، برتن گندے ہو تو مانجنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، کپڑا گندا ہو جائے تو دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، کبھی دل گندا ہو جائے تو رات کی تاریکی میں میرے دربار میں آ کے بیٹھا کرو، ندامت کے اشک بہایا کرو، تیری آنکھوں سے بہنے والی دو ندامت کی اشک ہوں گے، میں تیرے دل کو شیشے کی طرح صاف کر دوں گا۔ اور یہ آنسو دنیا کے اندر اتنے قیمتی ہیں، یہ آنسو دنیا میں اتنے قیمتی ہیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ کی آنکھوں سے نکل آئے، گندا دل صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، لیکن میدان محشر میں یہ پیر بخار ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے دربار میں، لیکن میدان محشر میں اگر کوئی آدمی اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دے، وہاں پہ کوئی آنسو کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آنسو بہانے کی جگہ دنیا ہے، یا آنسو بہا لیجیے، خدا دلوں کو دھو لیجیے، صاف کر لیجیے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کب فالج ہوگا، بستر پہ آئیں گے، پھر اللہ اللہ کریں گے، روئیں گے، اس کو منائیں گے، کبھی بیمار ہو کے چارپائی پہ لیٹیں گے، پھر اللہ کو منا لیں گے۔ نانا میرے دوستو، بیماریوں کا انتظار مت کیجیے، بیماریوں کا انتظار مت کیجیے، بڑھاپے کا انتظار مت کیجیے، یہ کسی کی نہیں ہے جو زندگی، یہ تو کسی کی نہیں ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آشیانہ گل پہ کب تیری میراث ہے، آشیانہ گل پہ کب تیری میراث ہے، بس غنیمت جان لے جتنا بسیرا ہو گیا، اسی کو غنیمت سمجھیے، جو لمحات جو زندگی کی ساتیں رب العالمین نے دے دی ہے، انہی کو قیمتی بنائیے، رو دھو کے اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اپنے دلوں کو دھو ڈالیے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے دلوں میں بسیرا کر لیں۔ یہ تو ایک نسخہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب العالمین نے بتایا کہ جب دل گندے ہو جائیں، داغدار ہو جائیں، تو پھر کیسے صاف کرنا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے رو کے صاف کرنا ہے، ان کو دھونا ہے، ان کو غسل دینا ہے، یہ ان کو غسل اپنے آنسوؤں سے دینا۔ ندامت کے اشک اللہ کو بڑے محبوب ہیں، یہ دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک میدان جنگ میں شہید کے بدن سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ بڑا محبوب ہے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اور ایک ندامت کے ساتھ گناہگار کی آنکھ سے بہنے والا آنسو، اس پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہاں پہ ایک نقطہ حکیم علامہ تعالیٰ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب نقطہ یہاں پہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ندامت کے ساتھ بہنے والا آنسو کا قطرہ، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کی آنکھ سے یہ بہے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں اٹھا کے کبھی ڈالے گا؟ جب آنسو کا قطرہ جہنم سے بری ہے، تو جس کی آنکھ سے ندامت کے ساتھ نکلے گا وہ بھی جہنم سے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیں گے جو اس کے در پہ ڈالے ہوں گے۔ اور دوسرا نسخہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیاروں، میرے صحابہ، دلوں کو زنگ لگتا ہے، اس زنگ کو دور کیا کرو۔ صحابہ نے بھی وہی سوال پوچھے، یا رسول اللہ، زنگ تو ہمیشہ رگمال کے ساتھ رگڑ کے صاف کیا جاتا ہے، ہم دل پر رگمال کیسے ماریں گے جو دل پہ زنگ چڑھا ہوا؟ گناہوں کا زنگ جو دل پہ چڑھ جاتا ہے،
نافرمانیوں کا زنگ دل پہ چڑھ جاتا ہے. یا رسول اللہ پھر اس کو ہم کیسے اتاریں گے؟ کوئی رگمال ہے اس کے لیے؟ تو میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ الا اللہ. جب اپنے دلوں کو دھو کے جانا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ. جو یہ چاہتا ہے کہ آج اس کا دل دھل جائے، آج اس کا دل صاف ہو جائے، یہ میرے آقا کا بتایا ہوا نسخہ ہے. جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں یہ ذکر کے کلمات پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو شیشے کی طرح صاف کر دیتے ہیں. لا الا اللہ لا الہ الا اللہ. جدوں وقت نہ زیادہ قریب ہوئے، جدوں وقت نہ زیادہ قریب ہوئے، دن جمعے دا مینوں نصیب ہوئے، تے لباں تے ذکر حبیب ہوئے، پڑھنا لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اور یہ دنیا تجھ کو کیا سکون پہنچا سکے گی؟ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا لا ينفع مال ولا بنون. دنیا سکون دینے والی کوئی نہیں ہے، نہ اولاد سکون دے گی آپ کو آخرت میں، نہ مال آپ کو آخرت میں سکون دے گا. یہ دنیا تجھ کو کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مایا رنج و فسوں ہے، اور سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں. سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایا جذب جنوں ہے، اور یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا. یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد اس کا سکون ہے. لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. یہ دو نسخے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تنہائی میں رونا اور ایک اللہ کا ذکر اخلاص کے ساتھ. یہ دل کو صاف کرتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے، دل کی میل ختم ہوتی ہے، دل کے داغ دھل جاتے ہیں. یہ تو کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس حوالے سے کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو پہلے سے تیار رکھنا ہے. اور ایک دو ضمنی طور پر گزارشات ہیں جو آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال کی فراوانی دی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متوسط رکھا ہوتا ہے. کچھ کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کچھ کے حالات اچھے نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو غریبوں کی غربت کا تماشا لگتا ہے، غریبوں کی غربت کا
تماشا لگتا ہے۔ آپ راشن تقسیم کرتے ہیں تو راشن تقسیم کرتے ہوئے ساتھ کیمرہ مین جائے گا اور تصویریں بنائی جائیں گی، چاہے مرد آپ سے لے رہا ہے، چاہے عورت آپ سے لے رہی ہے، چاہے بوڑھا لے رہا ہے، چاہے جوان لے رہا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے ساتھ تصویر بنائی جاتی ہے اور اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو دے دیا اس کو، لیکن جہاں تک سوشل میڈیا تو کروڑوں لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں، جہاں تک جاتا ہے اس کی غربت کا جنازہ نکلتا ہے، تماشا بنتا ہے اس کے غربت۔ کیسا تعاون ہے اس کے ساتھ، جہاں آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ میدان محشر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک خوش نصیب وہ ہوگا جس نے دنیا میں صدقہ کیا ہو، وہ صدقہ ایسے کیا دائیں ہاتھ سے کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ تو یہ خوش نصیب انسان میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو، اس ہولناک دن، اس وحشت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کی ٹھنڈک میں کھڑا ہو۔ اور ہمارا صدقہ پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یا رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا بھی ہو تو ایسے مخفی طریقے کے ساتھ کرو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ آپ دنیا کو دکھا دیتے ہو ساری کو، میں اس کو دے رہا ہوں۔ پوسٹیں لگ جاتی، حضرت صاحب رمضان کا راشن تقسیم کرتے ہوئے، غریبوں کی بچیوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، عورتوں کی، مردوں کی، بوڑھوں کی، سب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، انہیں ان کی کمر پر نشانات دیکھے گئے تو پاس کھڑے لوگوں نے بس باتیں شروع کر دی کہ پتہ نہیں نشان کس چیز کے ہیں ان کی کمر پہ نشان بنے ہوئے، شہزادے ہیں، کمر پہ نشان ہے۔ خادم خاص پاس کھڑا تھا، اس نے کہا لوگوں کیا سرائیاں مت کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت کی کمر پہ نشانات کس کے ہیں۔ بتایا، کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، یہ شہزادہ رات کی تنہائیوں میں اپنے کندھوں پہ راشن کی بوریاں اٹھا کر محتاجوں کے گھر میں ڈال کے آیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، بتا کے نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اس نے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون ڈال کے گیا ہے میرے گھر میں راشن۔ تو تعاون ہو تو مخفی طریقے کے ساتھ ہو، کسی کی عزتوں کا جنازہ نہ نکالے، کسی کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے، بلکہ مخفی طریقے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی تعاون ہو جائے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دوسری اہم بات، ایک مسئلہ ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں، ہم فوتگیوں کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر یہ قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ اس قرآن پڑھنے کے دوران جو سپارے بچے پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، بوڑھے پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے، تو قرآن کریم کے اندر 14 مقامات اس آیات سجدہ ہے، ان کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے۔ سجدہ تلاوت جو بندہ تلاوت کرے گا وہ، اور جس نے سن لی اس پر سجدہ تلاوت یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے دو مقام ہیں، یا آپ نماز میں پڑھیں گے یا بغیر نماز۔ نماز کے اندر اگر کسی نے سجدہ تلاوت، آیت سجدہ کو تلاوت کر لیا تو پھر وہیں سے اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اسی وقت سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ادا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت اس پر واجب ہوا، اس نے نماز میں ادا نہیں کیا تو اس کے ذمہ ایک واجب کا بوجھ رہ جائے گا، اس کا مقام وہی نماز ہے۔ اور غیر نماز، غیر صلاۃ، اس جگہ پہ آپ ختم پہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ ویسے تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کے سامنے سے جب وہ آیت سجدہ آ جائے تو پہلے اس میں فقہی حکم میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے مستحب بہتر یہ ہے کہ کیوں ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی اسی وقت سجدے میں گر جاؤ، اول بہترین حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی آیا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنے بیٹے سے کہو بیٹا پانی لا کے دے، اور وہ 2 گھنٹے کے بعد پانی کی گلاس پکڑ کے آپ کے سامنے آ جائے، اس کو دھتکارو گے؟ یا 1 گھنٹہ ہو گیا پہلے پانی مانگے ہون کے نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سجدہ کرو تو اسی وقت جھک جاؤ، پہلا بہترین طریقہ یہ۔ آپ کو اتنے دور تو نہیں ہے، وہی جو سجدہ کرو، کھڑا نہیں ہونا، زیادہ کھڑا نہیں ہونا، تکلفات تو نہیں ہے، نیت کرنی ہے بس سجدہ کرنا۔ تو سجدہ تلاوت کی آیت جو ہی پڑھو اسی وقت سجدہ، یہ پہلا طریقہ۔ لیکن اگر آپ اس وقت نہیں اٹھ سکتے، آپ کو کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ پھر ایسا کریں کہ جب تلاوت ختم ہو جائے تو پھر آپ اس وقت فوراً سجدہ تلاوت کو ادا کریں۔ یہ حکم اسی وقت ہوتا ہے جس طرح آپ گھر میں قرآن پر بیٹھے ہیں، آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ آپ کے سامنے آئی تو آپ سپارہ پورا کرنے کے بعد گھر میں آنے سے پہلے، باقی معاملات سے پہلے، سب سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سجدہ تلاوت کو ادا کریں۔ یہ آپ پر واجب ہے، یہ ختم پڑھانے والے پر واجب نہیں ہے۔
جس جو پڑھ رہا ہے اس پر واجب ہوگا، جس نے سن لیا اس پر واجب ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سجدے سے بھاگتے ہیں. یاد رکھیں دنیا میں سجدے کا انکار صرف ایک نے کیا. کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. سجدے کا انکار شیطان نے کیا اور آج ہم سارے کرتے ہیں. اولاد آدم سجدے کا انکار نہ کرے، مسلمان ہے تو سجدے کا انکار نہ کرے. ہم تو بھاگتے ہیں سجدے سے. 30 پارے ہوتے ہیں، پڑھنے والے 15 بیٹھے ہوتے ہیں، 15 کے 15 کہتے ہیں میرا نہیں آیا، میرا نہیں آیا، میں تیرا نہیں آیا. پھر کہا کس کا آیا؟ فرشتوں نے آگے قرآن پڑھا ہے، 15 بندوں نے بیٹھ کے انہوں نے پڑھا، تمہیں کا آیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے 14 مقامات سجدے کے ہوں، کسی نے تو پڑھے ہوں گے. ہر ایک بھاگتا ہے، ہر ایک بھاگتا ہے میرا نہیں آیا. عورتیں ہوگا میرا نہیں آیا، میرا نہیں آیا، میں نے وہ پارا پڑھا ہے، میرا پارا نہیں ہے، میرا سجدہ نہیں آیا، میرا سجدہ. ایک سجدہ ہوتا ہے وہ ہمیں اتنا کٹھن ہوتا ہے، ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے. ایک بار ہم اللہ کے دربار میں جھکنا گوارا نہیں کرتے اور پھر روتے ہیں، پھر گلے کرتے ہیں جی اللہ سے اللہ ٹھیک نہیں کرتا. وہ تو ٹھیک ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے ایک حکم تلاوت ہے قرآن پاک کی موقع پر ہوتا ہے کہ جھک جاؤ، ہم وہ نہیں کر سکتے. تو بہتر حکم کیا ہے کہ فوراً ادا کیا جائے. اور اگر آپ فوراً نہ ادا کرو، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس سجدہ تلاوت کو ادا کریں. ہم کمزور لوگ ہیں، وہ اور لوگ تھے جن کے مستحبات بھی نہیں رہتے تھے، واجبات کا بھی خیال رکھتے تھے، فرائض کا خیال رکھتے تھے. ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے، ہم اپنی حالات کو جانتے ہیں. اگر ہم اس مجلس سے اٹھ کے آ گئے جی لوگ کہتے ہیں خیر جی کار جڑ کے کٹ گئے انسان، خیر مسیحی بھی جڑ کے کٹ گئے انسان، کسی نے نہیں نکالنے ہوتے. ہم کمزور ہیں، ہم جانتے ہیں اپنی حالات کو. ہم فرض نماز ہم سے رہ جائے ہم اس کو قضا کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، سجدہ تلاوت کو ادا کریں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ تو یہ ہوتا ہے، ایک بندے نے سپارہ پڑھ بھی لیا ہے، سپارہ پڑھنے کے بعد جب اس سے کہا جائے کہ سجدہ تلاوت ادا کرو، وہ پوچھ رہے ہوتے بھائی اس پارے میں سجدے ہے یہ نہیں. بھائی پڑھا تو نے ہے تو ہم سے پوچھ رہا ہے سجدہ ہے یا نہیں. تیرا تو اخلاص ابھی سامنے آ گیا. کسی نے توجہ کے ساتھ پارا پڑھا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں آئے سجدے سے گزرا ہوں، یہ میرے سامنے آئے سجدہ آئی ہے، میں اس کی تلاوت کی ہے، اس کو پتا ہوتا. اور ایک بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا سجدہ آیا یا نہیں آیا، تو پھر اس کی تلاوت کا کیا فائدہ؟ ایسا ہی ساری ثواب کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے ختموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں اسی لیے ختم قرآن کے بارے میں سرکار کرتا ہوں، خود پڑھا کریں اپنے گھروں میں. یہ عورتوں سے جب پڑھاتے ہیں یا بچوں سے پڑھاتے ہیں کیا فائدہ؟ کون توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے؟ اگر ایک بندہ سپارہ پڑھنے والے کی اتنی توجہ نہیں ہے کہ وہ آئے سجدہ سے گزر جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں آئے سجدہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کا کہاں اخلاص ہوگا آپ کے لیے؟ کس اخلاص کے ساتھ وہ آپ کے لیے پڑھے؟ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل کے ہر فنکشن کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے، ہر فنکشن کے آئیکن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ والا کس کام کے لیے ہوتا ہے، یہ کس کام کے لیے کھولا جاتا ہے، یہ کس کام کے لیے کھولا جاتا ہے. قرآن کریم کے ہر نسخے میں ہر سپارے میں لکھا ہوتا ہے کہ سجدہ، جہاں پر سجدہ کی آیت آتی ہے وہاں پر انہوں نے انڈرلائن بھی کیا ہوتا ہے، ساتھ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. گویا کہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی توجہ کے ساتھ سپارہ نہیں پڑھتے. ہماری نظر یا سموسوں پر ہے یا پکوڑوں پر ہے یا بریانی پر ہے یا قورمے پر ہے، ان چیزوں پر ہماری نظر ہے. بس ہمارا ختم قرآن جہاں تک ہوتا ہے. تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جو آیات سجدہ آتی ہیں ان سجدوں سے بھاگا نہ کریں شوق کے ساتھ. سب سے محبوب ترین عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ وہ سجدہ. بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. اور ہم اس سجدے سے دور بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. کوئی مشکل بھی کام نہیں، صرف نیت کرنی ہے، نہ ہاتھ اٹھانے، نہ کھڑا ہونا ہے، نہ تلاوت کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. صرف نیت کرو، سجدہ کرو، تسبیحات پڑھو اور اٹھ جاؤ. 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور ہم اس سے بھاگتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، آیات سجدہ پر جب سجدہ آ جائے تو ان کو سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. یہ ختم پڑھانے والے کے ذمہ نہیں ہوگا، یہ پڑھنے والے کے ذمہ ہوگا. آپ نہیں ادا کریں، یہ جو بندے کہہ کے اٹھاتے ہیں خیر جی کا جو کہ پڑھ کر کٹ گئے سب، اگر وہاں سے اٹھنے کے بعد آپ مر جائیں، موت آ جائے، یہ واجب کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے اللہ کے دربار میں اللہ پوچھے گا میں نے تو اسی وقت حکم دیا تھا جھک، تو کیوں نہیں جھکا تھا؟ کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. دعا کے جو مشکل سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.